बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत आम मामला है ये। जो ख़वातीन हैं, दो मुतासरा ख़वातीन, इनमें से एक का बयान, जो एस्टर्ड गैब्रिएला रॉबिन्सन है, उसका बयान सामने आ गया है। और एस्टर्ड गैब्रिएला रॉबिन्सन या स्टेफनी एड्रियाना, दोनों इनके बयान में बहुत सी चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं, बाज़ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। और अब कोशिश क्या हो रही है ये भी आपको बताऊंगा। बॉस के हवाले से बहुत बड़ी खबर सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने दी है। बॉस के हवाले से ये खबर क्या है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए। और वहाँ पर आप में से बाज़ दोस्तों ने मुझे एक अजीब बात बताई कि जो डॉक्यूमेंट्री हमने वहाँ पब्लिश की है वो इंग्लिश में देख रहे हैं। मैंने उसे उर्दू में बनाया है। ये यूट्यूब का अपना एक ऑटो पे प्ले करने वाला सिस्टम होता है। आप अपनी सेटिंग्स में जाकर उसको ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे उर्दू में ही देख सकते हैं। ये बाज़ वीडियोज़ में हमारे साथ भी होता है यूट्यूब पर कि वो हमें इंग्लिश में नज़र आती हैं, हालांकि होता पाकिस्तानी या इंडियन कंटेंट है। तो एक ये कर लीजिए। दूसरा, यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करें तो जो बेल आइकॉन है वहाँ ऑल पे ज़रूर टैप करें। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। देखिए, ये जो खातून है एस्टर्ड गैब्रिएला रॉबिन्सन, इन्होंने बयान दिया है और ये इनका 164 का बयान है। इसके अलावा ये भी सामने खबर है कि इनका बयान रिकॉर्ड हुआ है और वीडियो बनी है। और वीडियो जिनके पास होनी चाहिए, जो ये खुद समझते हैं कि वीडियो तो हमारे पास होनी चाहिए, उनके पास वीडियो चली भी गई है। यानी ये वीडियो सिर्फ पुलिस के पास नहीं है। बहरहाल इन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाया बयान, उसका कुछ हिस्सा मंजर आम पर आ गया। मोहम्मद उमैर बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, क्राइम की स्टोरीज़ बड़ी ग्रिप है इनकी। तो मोहम्मद उमैर ये बयान लेकर आए हैं सामने। ये बयान आपको नज़र आ रहा है। ये खातून कहती हैं, मेरी उम्र 40 साल है, स्पेन के शहर होंडास दिलास की रिहायशी हूँ। हलफ लेकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हूँ, ऑन ओथ अपना बयान दे रही हूँ। इस घर में क़याम के दौरान मेरा तजुर्बा मुख्तलिफ था। पहली रात, ये फिर काफ़ी देर रहे इस घर में ना, पहली रात बता रही हैं। 4 लोग असलहे के साथ आए और हमें बांध दिया। एक शख्स जिसने काले कपड़े पहन रखे थे, उसने मेरे अच्छा, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूं, यहीं पर पहले बता दूं कि इसको बच्चे ना देखें, प्लीज़ इसको बच्चे ना देखें। अगर आप स्मार्ट टीवी पर देख रहे हैं तो सब सुन रहे होते हैं, ना देखें। मेरे जिस्म के मखसूस हिस्सों को टच किया। उन्होंने मेरे चेहरे पर मुतअद्दिद बार घूंसे मारे। रज़ा डार आया और उसने मुझे कंप्यूटर और पैसों के बारे में मुझसे पूछा। अच्छा, एक जानिब ये बताती हैं कि रज़ा डार वहाँ विक्टिम था, वो ये बता रहा था कि मैं भी किडनैप्ड हूँ। लेकिन ये कैसा किडनैप्ड है कि उसकी हालत ज़रा मुख्तलिफ है। वो वहाँ फ्रीली मूव कर रहा है, वो उन ख़वातीन से पैसों की बात कर रहा है, उनसे उनके डिजिटल जो वॉलेट के पासवर्ड वगैरह हैं वो मांग रहा है, उनका लैपटॉप, उनकी चीज़ें मांग रहा है। तो रज़ा डार आया, उसने मुझसे कंप्यूटर और पैसों के बारे में पूछा। मैंने बताया दोनों चीज़ें सब्ज़ बैग में पड़ी हुई हैं। इस दौरान स्टेफनी को वापस लाया गया। हम दोनों से पासवर्ड और कंप्यूटर के बारे में पूछते रहे। उन्होंने मेरे सर पर बहुत ज़ोर से पिस्टल का बट मारा। वहाँ एक शख्स और मौजूद था जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। अच्छा, ये उसी को बॉस कहते हैं। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लोग हमें मार दोगे? उसने कहा, अगर तुमने हमें पैसे ना दिए तो जिंदा नहीं जाओगे। कुछ देर बाद ये शख्स नीचे चला गया और 3 लोग बेडरूम में आ गए। एक बड़ी उम्र का शख्स राइफल के साथ था। उसने 2 लोगों को मेरे पास रुकने का कहा। वो दोनों सिर्फ उर्दू बोल रहे थे और ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। उन्होंने मुझे जिनसी ताल्लुक़ का कहा, जिसका मैंने बार बार इनकार किया। काले कपड़ों में मलबूस शख्स मुझे दूसरे फ्लोर पर ले गया और मेरे कपड़े उतार दिए। मैं रोती रही। उसने मुझे थप्पड़ मारे और मुंह बंद करने का कहा। मेरे साथ मुतअद्दिद बार ज़्यादती की। और फिर उसमें वो बड़ी वाहियात डिटेल्स वो भी मौजूद हैं कि वेपन पेनिट्रेट किया एंड ऑल, जिस्म पर कांच से कट लगाए वगैरह, ये दोनों ख़वातीन ने बताया। मेरे शोर मचाने पर वो रुक गया। मुझे दोबारा कपड़े पहना दिए। मुझे दोबारा उस कमरे में ले जाया गया जहां दीगर लोग मौजूद थे। अच्छा, ये ख़वातीन जो अपना बयान बता रही हैं, इसमें ये कहती हैं कि रज़ा डार हमें वहाँ से लेकर निकला, एयरपोर्ट जा रहा था, गाड़ी किसी चीज़ से हिट हुई,
رک گئی, ہم گاڑی سے کودے, ہم نے شور مچایا اینڈ آل. جبکہ یہ بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے نوٹس لیا, احکامات جاری کیے, اور مریم نواز شریف صاحبہ جو کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, ان مریم نواز شریف صاحبہ کے کہنے پر پولیس نے بڑی مستعدی کے ساتھ کام کیا. اچھا, پولیس نے اپنے بیانات میں بھی میک شور کیا کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پوری تعریف کریں کہ ان کے کہنے پر کیا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں اب دیکھیے, میں آپ سے مزید ایک چیز عرض کروں کہ جو بیان آ رہا ہے یہ بھی ہے. اس کے علاوہ ایک کام اور ہوا ہے کہ ہمارے ہاں میں دیکھ رہا تھا جاوید چودھری صاحب, وہ بھی آئے اور انہوں نے شریف فیملی کو, مریم نواز کی فیملی کو, اسحاق ڈار صاحب کی فیملی کو بیل آؤٹ کرنا شروع کیا کہ اچھے لوگ ہیں, مریم نواز نہ چاہتی تو گرفتاریاں نہ ہوتیں, ایسے نہ ہوتا. منیب فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ عزت دینے والے لوگ ہیں, یہ عزتیں بٹورنے والے لوگ ہیں. اسی طرح سے عمار مسعود صاحب سے میرا بڑا قریبی تعلق رہا ہے. انور مسعود صاحب لیجنڈ ہیں, ان کے صاحبزادے, اور انہی کی وجہ سے, عمار مسعود صاحب کی وجہ سے میری انور مسعود صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں. ان کے سامنے زمین پر بیٹھ کر, وہ بیٹھے ہوتے اوپر, ہم نے ان کا کلام سنا اور کیا زبردست موقع تھا. تو عمار مسعود صاحب سے میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 20-21 سال کا بچہ ہے, کاروبار کر رہا ہے, اس کے پیسے ڈوبے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے. یہ گواہیاں ان لوگوں کی, صحافیوں کی, سارے سینئرز ہیں, بڑے ہیں, لیکن بصد احترام یہ آپ کا کام نہیں ہے. اس وقت ایک معاملہ اس وقت عدالت میں ہے, ایک معاملہ اس وقت زیر تفتیش ہے, اور آپ حکمران خاندان کے بچوں کو بیل آؤٹ کرنے آ گئے. آپ حکمران خاندان کی گواہیاں دینے آ گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں, عزتیں بٹورنے والے لوگ ہیں, مریم نہ چاہتی تو ایسا نہ ہوتا, ویسا ہوتا. یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کی صحافت ہے. یہ کرتے ہوئے آپ کو ندامت محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ اس وقت جہاں پاکستان کا منہ کالا کر دیا ان لوگوں نے, دنیا بھر میں بے شرموں نے, آپ اس وقت ان لوگوں کی گواہیاں دے رہے ہیں. آپ موجود تھے, وہ خواتین جن کے ساتھ ہوا ہے وہ بتا رہی ہیں, کچھ اور صحافی وہ باڈی شیمنگ کر رہے ہیں ان لوگوں کی تصویریں لگا کے, ان کے بوتھے دیکھو, ان کے ساتھ کون کرے گا. یہ وہی عابد شیر علی جیسا بیان ہے. عابد شیر علی نے کہا تھا نا شینی مزاری صاحبہ کے بارے میں, بہت ہی بے شرموں والا بیان تھا کہ اور تیرے اندر کچھ ہے ٹچ کرنے والی کوئی شے ہے. یہ بالکل ویسے ہی بیانات ہیں. میری جاوید چودھری صاحب سے کچھ گفتگو ہے, بڑے سینئر ہیں, اچھی بات ہے, ایک مناسب تعلق ہے. منیب فاروق صاحب کے ساتھ میں نے کام کر رکھا ہے, ابھی بھی کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے, ایک اچھا تعلق ہے. پھر اس کے بعد عمار مسعود صاحب سے میں نے آپ سے عرض کیا اچھا تعلق ہے, کچھ دیگر صحافی. تو بھائیو یہ آپ کا کام نہیں ہے. میں اس وقت بصد احترام اپنے لفظوں کو بہت روک کر آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ان کو ایسے بیل آؤٹ کریں گے. دیکھیے ایک کام ہوا تھا ایاز امیر صاحب کے ساتھ, ایاز امیر صاحب کے بیٹے کا, ان کی بہو کا کیس. ایاز امیر صاحب نے سیدھے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ میں اس معاملے پہ بولوں گا نہیں. بیٹا ہے تو اس کا بھلا بھلے چاہتا ہوں, لیکن میں بولوں گا نہیں اب اس معاملے پہ. وہ شخص باپ ہوتے ہوئے نہیں بول رہا تھا. یہاں باہر کے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں کہ جی مریم ایسی, نواز شریف صاحب ایسے, اسحاق ڈار صاحب ایسے, بچہ ایسا. بچے کو جانتے ہیں آپ لوگ, بچوں والی باتیں کر رہے ہیں. تو بہت ہی زیادہ شرمندگی کی بات ہے جو ہمارے بعض صحافیوں نے کیا ہے. میں تو کہتا ہوں 3 استعفے آنے چاہیے اس معاملے پر, 3 فوری, کم از کم 3 استعفے, اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 3 استعفے. ایک علی ڈار جن کا بھانجا ہے وہ مریم کی کیبنٹ میں ہے, علی ڈار استعفیٰ دیں, اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں, استعفیٰ دیں. مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کے سب سے طاقتور عہدے پر ہیں, گھر کے نوجوان کا معاملہ ہے, مریم نواز شریف صاحبہ استعفیٰ دیں. ویسی پولیس جس طرح سے ان لوگوں نے اپنی حکمرانی چلائی ہے تو بات بات پہ ان کی تعریفیں ویسے ہی کر رہی ہوتی ہے, تو پولیس ویسے ہی ان کے زیر اثر ہے. مریم نواز شریف استعفیٰ دیں, ان کے ہوتے ہوئے شفاف تحقیقات نہیں ہو سکتی. اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دیں, کیونکہ دفتر خارجہ میں رضا ڈار نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا. یہ فیصل واؤڈا بھی کہہ رہے ہیں, یہ کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے بھی کہا, یہ شاہد میتلا صاحب بھی کہہ رہے ہیں. تو اس لیے استعفیٰ دیں اسحاق ڈار صاحب بھی, تاکہ شفاف تحقیقات ہوں. اور اگر یہ ڈار صاحب کو نہیں بتاتا کہ گھر کا بچہ یہ کام کر رہا ہے تو ڈار صاحب پھر کس چکر میں اس عہدے پر موجود ہیں. استعفیٰ دیں. نائب وزیر اعظم بھی, اور پھر اس کے بعد وزیر خارجہ بھی, اور آپ کے گھر کے بچے یہ کر رہے ہیں تو آپ بھی استعفیٰ دیں. یہ کم از کم اس معاملے میں ہونا چاہیے.
اس سے کم پہ کوئی کیا ڈیمانڈ کرے ان لوگوں سے. اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں ایک گینگ پکڑا گیا ہے. یہ 4 عدد خواتین کا گینگ ہے جو لوٹ مار کر رہا تھا, اور یہ گینگ جو ہے یہ پیسے کیسے چھین رہا تھا لوگوں سے چھاپوں کے دوران. 4 خواتین کا گینگ, اور احتشام قیانی صاحب اس کی خبر دیتے ہیں. اسلام آباد میں 4 خواتین پر مشتمل گینگ کا جعلی میجسٹریٹ اور اس کی ٹیم بن کر ہوٹلز پر چھاپے مار کر جرمانے وصول کرنے کا انکشاف. 3 ہوٹل سے جرمانے لیے جا چکے تھے, چوتھے ہوٹل پر کارروائی جاری تھی کہ اس کے مالک کو شک ہوا. اس نے اصل میجسٹریٹ کے آپریٹر سے رابطہ کیا, جہاں سے حقیقت سامنے آئی کہ یہ سرکاری ٹیم نہیں بلکہ جعلساز تھے. لیڈیز گینگ گرفتار ہو چکا. پولیس قانونی کارروائی آگے بڑھا رہی ہے, مگر اصل سوال یہ ہے کہ آخر اسلام آباد کے حالات اس نہج پر کیوں پہنچ گئے ہیں کہ جعل سازی, دھوکہ دہی اور سرکاری اختیارات کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر شہریوں کو لوٹنے والے قانون کا کوئی خوف باقی ہی نہیں رہا. جب ریاست کے اندر اختیارات کی نقل کرنا بھی آسان ہو جائے تو یہ صرف ایک واردات نہیں بلکہ نظام کی نگرانی پر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ جو احتشام قیانی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہو رہا ہے, یہ جو پنجاب میں ہوا اور اس کے علاوہ جو سی سی ڈی کرتی ہے, جو دیگر پولیس کے حصے کرتے ہیں, ابھی تیسری منزل سے ایک شہری کو گرا کر مار دیا, یہ اس کے اہل خانہ کا الزام ہے پولیس پر. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک کام کیا. ہم نے ایک جماعت کو رگڑا لگانے کے لیے, اس کو سیدھا کرنے کے لیے, فکس کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دی. جن کا ہاتھ کھل گیا ان کا ہاتھ کھل گیا. اس کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اسلام آباد سے پنجاب تک, کوٹ سبزل تک, پورے پنجاب میں اسلام آباد میں کھلی چھوٹ دی گئی, تو اب آپ کو یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پولیس ویسے بھی جہاں بہت اچھے کام کرتی ہے وہاں بہت زیادہ برے کام بھی کرتی ہے, پولیس پر ہے الزام. تو اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم نظام ریاست, آئین, قانون کے دائرے کے اندر چلا رہے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہو رہا ہوتا, لیکن اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.